ناول عشق آئینہ کس نمبر 4۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ مہروش اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سہم کر پیچھے ہوئی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی بازوؤں کو زور سے پکڑ کر کھینچنے والے انداز میں یونیورسٹی کے پچھلے حصے کی طرف لے کر جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، وحشی انسان، کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی کھردری انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ وہ سرخ چہرہ لیے اس کو پکڑ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، مجھڑ، وحشی انسان، کون ہو تم؟ چھوڑو۔ وہ اس کی وحشی گرفت سے بلا اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس کو یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں لا کر جھٹکے سے اس کی بازو کو چھوڑا۔ زوردار جھٹکے سے وہ سنبھل نہ پائی اور نیچے گر گئی، اور ساتھ ہی گندے سے لٹکا ہوا بیگ بھی نیچے گر گیا۔ اس وقت یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کم ہی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے پچھلے حصے کی طرف رخ کرتے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح پکڑنے والے؟ جنگلی انسان، وہ چیخ کر بولی۔ وہ پھر اس کے نزدیک آتے، اس کو بازو سے پکڑ کر زمین سے اٹھا، دیوار کے ساتھ اسے لگاتے، دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس کو پن اپ کیا۔ بس! اس کی گرج پر وہ لرزتی خاموش ہوئی۔ ایک لفظ تم نے اور اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہاری یہیں قبر بنا دوں گا۔ اس نے مہروش کا جبڑا اپنی وحشی گرفت میں دبوچا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی تمہاری ہمت کسی اور کے بارے میں سوچنے کی، کسی اور کے بارے میں پریشان ہونے کی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ دھاڑا۔ اس نے اپنی وحشی گرفت اس کے نازک گالوں پر بڑھائی۔ مہروش اپنے جبڑوں سے اڑتے درد سے تڑپ کر رہ گئی۔ اس کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس کی گرفت سے مچلتے ہوئے دور ہونا چاہا، مگر وہ اس کی گرفت اور مجبور کر گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کی گرفت میں پڑپڑاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ کون ہو تم، ہاں؟ وہ اس کی گرفت میں سے نکلتے ہوئے چلاتے ہوئے بولی، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ جاننا چاہتی ہو میں کون ہوں، ہاں؟ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے، اپنے غیظ و اشتعال سے دیکھتے بمشکل ہی خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم بہت جلد میری قید میں ہوگی۔ میں تمہیں یہاں سے ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا۔ وہ اس سے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا بھائی کون ہے؟ تمہیں جان سے مار دے گا، تمہیں وہاں پھینکوائے گا جہاں تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ وہ دھمکی دیتی طیش سے بولی۔ تو پھر یہ بھی جان لو، تمہارے سامنے شمائے معلم شاہ کھڑے ہیں، جو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ اس کی معصوم سی دھمکی سن کر اس کی آنسو بھری آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ کون شمائے معلم شاہ؟ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالتی اسے دیکھنے لگی، لیکن اسے یاد نہیں آیا۔ دیکھو میں کسی شمائے معلم شاہ کو نہیں جانتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی کہ کیا پتہ کہ اس نام کے شخص کو جانتی ہوں، لیکن نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں یہ نام پہلی بار سن رہی تھی۔ مہروش کو پہچاننے سے انکار کرتے دیکھ کر شمائم کے دل میں ٹھیس ہی اٹھی۔ وہ اس کے قریب قدم بڑھانے لگا۔ مہروش نے اپنے قدم نام محسوس انداز میں پیچھے کی جانب بڑھائے، مگر اپنی آنکھیں اس کی یہ لہو برساتی آنکھوں میں گاڑے رکھی۔ خبردار، ایک اور قدم بھی تم نے پیچھے کی جانب بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ غصے سے بولا۔ وہ رک گئی۔ وہ اس کے اشتعال بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے نزدیک آ رکا۔ بہت جلد جان جاؤگی کہ شمائے معلم شاہ کون ہے، لیکن ایک بات اچھی طریقے سے اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، تمہارے اب سارے راستے شمائے معلم شاہ سے شروع ہو کر شمائے معلم شاہ پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، جس کا چہرہ ابھی بھی سرخ تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ وہ اپنی کنپٹی کو سلاتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، عادل۔ آئندہ عادل تمہارے پاس بھی آ کر بھٹکا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس بار تو صرف ہاتھ اور ٹانگیں توڑوائی ہیں، اگلی بار وہ جان سے جائے گا، جان یاد رکھنا۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ کیا؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے عادل کو مروایا ہے، اس لیے وہ ہاسپٹل میں ہے۔ کیوں مارا تم نے اسے؟ کیا دشمنی تھی تمہاری اس کے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھتے چلاتے ہوئے بولی۔ تمہارے آس پاس کوئی لڑکا بھی بھٹکا مہروش،
اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اس لیے آئندہ دھیان رکھنا۔ اسے پھر سے عادل کی وجہ سے پریشان ہوتے دیکھ کر اپنی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتے مہروش سے دور ہوتے اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ غصے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو مہروش کو تکلیف دے، مگر اس قاتل کے لیے پریشان ہونا اس کے چہرے سے چھلکتی پریشانی دیکھ کر اس کے اشتعال کا سبب بن رہا تھا۔ بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، میں بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اور ہاں، اپنی ڈریسنگ کی کلیکشن کو بھی چینج کرو، آئندہ تم مجھے ان کپڑوں میں نظر نہ آؤ۔ وہ جو اس وقت بلو جینز کے ساتھ یلو مردانہ شرٹ جس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے، کالر کا اوپری بٹن کھولے، جس کی سرائی دار سفید گردن صاف نظر آ رہی تھی، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے اپنے ہاف بالوں کو کیچر میں مقید کیا ہوا تھا، اس کے حلیے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، تم۔ مہروش کا غصہ خون چھلکانے لگا۔ بس، مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیاں بھی نہیں پسند۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، وہ اسے چپ کر آ گیا۔ مہروش اس کے حکم دینے پر غش غش کھانے لگی۔ چلتا ہوں اب، سوچا نہیں تھا کہ ملاقات ایسے رہے گی، اور امید کرتا ہوں اس ملاقات کو تم بھولو گی نہیں۔ شمائم نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، اور ہاں، آئندہ مجھے بھائی کی دھمکی مت دینا۔ بہت جلد ملتے ہیں، خدا حافظ۔ وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اس طوفان کو سوچنے لگی جو ایک دم آ کر چلا گیا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، گھٹیا انسان۔ نیچے زمین سے چھپٹنے والے انداز میں بیگ اٹھاتی پارکنگ ایریا کی طرف چل پڑی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ ہم کب سے انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ آمنہ نے اسے دیکھ کر کہا، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ تم روئی ہو؟ مہروش اس کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ، میں گھر جا رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے مہروش؟ اور کون تھا وہ؟ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کو دیکھتے پریشانی سے بولی، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں تھک گئی ہوں یار، اس لیے گھر جا رہی ہوں۔ عادل سے میں شام کو مل لوں گی، زیام کے ساتھ جا کر۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ انہیں کہتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ مہروش، آج تم جلدی آ گئی بیٹا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ رباب بیگم نے اسے دیکھتے کہا، جی ماما، بس سر میں درد تھا تو اس لیے جلدی آ گئی۔ اس نے کس طرح خود پر قابو پایا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ رباب بیگم نے پوچھا۔ جی ماما، یونی میں کھا لیا تھا۔ اچھا، میں پھر تمہیں سر درد کی دوا دے دیتی ہوں۔ نہیں ماما، تھوڑا سا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ اپنے لیے پریشان ہوتے دیکھ کر رباب بیگم کی گال پر پیار دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بعد صفیہ کو بھیجوں گی، نہیں آرام آیا تو بتانا۔ نہیں ماما، صفیہ کو مت بھیجیے گا، میری آنکھ کھل جائے گی تو درد اور ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آرام کرو۔ مہروش کمرے کی جانب بڑھی اور کمرے میں آ کر زور سے اپنا بیگ نیچے کی زمین پر پھینکا اور دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ کر رونے لگی۔ وحشی انسان، مجھ پر حکم چلاتا ہے، مجھے حکم دیتا ہے۔ مہروش کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ میرے کپڑوں سے مسئلہ ہے، اس کو ہوتا کون ہے مجھے اس طرح کہنے والا؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں شمائم عالم شاہ۔ اس سے اپنے بازو بھٹی کی طرح جلتے ہوئے محسوس ہوئے اور جبڑے میں بھی شدید درد اٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی وحشی لمس کو مٹانا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھی، تیزی سے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے شدید درد کو برداشت کرتے اپنے بازو کو رگڑنے لگی اور ساتھ ساتھ منہ پر بھی پانی کی چھینٹیں مارنے لگی۔ اس کے لمس سے اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ شمائم عالم شاہ، وہ چیخ کر بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ افراہیم نے رات کے 2 بجے گھر میں قدم رکھا۔ اس وقت گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، سب اپنے کمروں میں اس وقت سو رہے تھے۔ وہ جب بھی چھٹی آتا اپنے دوستوں سے ایک بار مل کر ضرور جاتا، ان کے گلے شکوے دور کر آتا جو ہر بار کہتے کہ جب سے تم نے آرمی جوائن کی ہے اپنے دوستوں کو بھول گئے ہو۔ اس لیے آج پورا دن ان کے ساتھ گزار کر رات کے 2 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن 2nd فلور پر پہنچ کر اس نے مہروش کے کمرے کی کھڑکی سے لائٹ جلتی دکھائی دی۔ چونکہ اس کا کمرہ 3rd فلور پر تھا، مہروش کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا، مانو وہ اس کو آواز دیتا باہر سے ہی کمرہ ناک کیا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اندر سے خاموشی پا کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور نظر سامنے بیڈ پر لیٹی مہروش پر پڑی جو اس
गर्मी में कंबल में दिबकी लेटी हुई थी। वो परेशान होते आगे बढ़ा। मानो बच्चे, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो जो बुखार में थप रही थी, आंखें खोल कर इफ्रेम की जानब देखा। इफ्रेम ने इसके माथे पर हाथ रख कर चेक किया। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, वो कहता इसके पास आकर बैठ गया। भाई, वो उठकर बैठने लगी। लेटी रहो। कुछ खाया है और दवाई ली? वो इसको उठते देकर बोला। नहीं। इसने गर्दन झुकाकर इनकार करते गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मामा को पता है तुम बुखार में तप रही हो? नहीं। इसने फिर गर्दन दाएं बाएं हिलाई। न जाने क्यों इफ्रेम को देखकर इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। इफ्रेम की नज़र इसकी आंखों पर ना पड़े इसलिए इसने गर्दन झुका ली। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ और दवाई भी देता हूँ, फिर अस्पताल चलते हैं। नहीं भाई, मैं ठीक हो जाऊँगी, थोड़ा सा सोऊंगी तो आराम आ जाएगा। इसने फिर गर्दन झुकाकर जवाब दिया। वह जो कांटा चुभने पर भी घर सर पर उठा लेती थी, बुखार हो जाता तो सबसे खिदमतें करवाती, ज़याम को अलग तंग करती। वो बेचारा इसको बुखार में देकर हर काम कर दिया करता और रुबा बेगम को अलग परेशान कर ये रखती। इधर देखो मेरी तरफ। आवाज़ में नमी और इसकी झुकी गर्दन देकर इफ्रेम ने कहा। महरोश ने नज़र उठाकर इफ्रेम को देखा। इसकी आंखों में नमी देखकर वह तड़प उठा। क्या हुआ है मानो, तुम ठीक हो? किसी ने कुछ कहा है? ज़याम ने तंग किया है? मामा ने डांटा है? बताओ मुझे। वो एक सांस में बोल गया। नहीं भाई, वो इनकार करते हुए बोली और उठकर बैठ गई। बामुश्किल ही अपने आंसू को रोके बैठी थी जो निकलने को बेताब हो रहे थे। फिर यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है? यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर इसकी आंखों से आंसू छलक उठे। इसके आंसू देखकर इफ्रेम की परेशानी में और इजाफा हुआ। बताओ मानो। इफ्रेम इसके आंसू साफ करते इसके गाल पर हाथ रखते नरमी से गोया हुआ। भाई, यूनिवर्सिटी में आज मुझसे एक आदमी मिलने आया और वह सू सू करती इसको सब बताती चली गई। क्या नाम बताया उसने अपना? वो अपने अंदर उठते गज़ब इश्तियाल को काबू पाते हुए बोला। शुमाय मालिम शाह बताया है नाम इसने, वो रोते हुए बोली। इफ्राहिम ने नाम सुनकर अपनी मुट्ठियों को आपस में ज़ोर से पेंचा। भाई, क्या आप जानते हैं किसी ऐसे आदमी को? महरूश ने रोते हुए से देख कर पूछा। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, पहले ये आंसू पूंछो। इफ्राहिम कहते साथ खुद इसके आंसू पूंछने लगा। मेरी मानो कब से इतनी बुज़दिल होगी, एक आदमी की वजह से अपनी तरबियत ख़राब कर ली। और ख़बरदार, आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू देखूं मैं। अब मेरी बात सुनो, आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, इसका जिक्र तुम किसी के साथ नहीं करोगी, ठीक है? महरूश ने सरस्वात में हिलाया। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है ना? जी भाई, मुझे सबसे ज़्यादा आप पर भरोसा है। इसने फिर सरस्वात में लाया। तो फिर मुझ पर भरोसा रखो, वो शख्स आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ और साथ दवाई भी देता हूँ, फिर सो जाना। और ख़बरदार, इसको अपने सर पर सवार किया तो। वो इसको पुचकारते हुए बोला। जी भाई, वो अपने भाई को देखकर सरशार होकर बोली। जब इसके भाई ने कह दिया कि वो शख्स दोबारा परेशान नहीं करेगा तो मतलब नहीं करेगा। वो सारी सोचों से आज़ाद हो गई। आपने खाना खाया? महरूश ने पूछा। दोस्तों के साथ खाकर आया हूँ, मैं आता हूँ, वो कहकर बाहर निकल गया। इफ्राहिम महरूश को खाना और दवाई खिलाकर इसको सुलाकर गुस्से से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अंदर का इश्तियाल था कि बढ़ता की जा रहा था। कमरे में पहुंचकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ शुमाय मालिम शाह, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। फ़ोन की बजती रिंग ने इसकी नींद में खलल डाला। इसने लेटे ही साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और बंद आंखों से ही यस का बटन दबाकर कान के साथ लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तकलीफ़ पहुंचाने की शुमाय मालिम शाह? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इफ्राहिम की चिंगारती हुई आवाज़ फ़ोन में गूंजी। शुमाय इफ्राहिम की आवाज़ सुनकर फ़ौरन अपनी आंखें खोली और मोबाइल सामने करके देखा जहाँ इफ्राहिम कॉलिंग लिखा हुआ था। शुमाय ने दोबारा फ़ोन कान के साथ लगाया। तुम कहाँ हो इस वक्त? शुमाय ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते नरमी से पूछा। तुम्हारी कब्र बना रहा हूँ, बहुत जल्द तुम इसमें आओगे। वो अपनी बात को नज़रअंदाज होता देखकर इसके सुकून से जवाब देने पर सुलग उठा। तुम्हारी बहन बेवा हो जाएगी। वो पर सुकून से जवाब देते इसको तप आ गया। इसकी बात सुनकर इफ्राहिम का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना शुमाय कि तुम इससे नहीं मिलोगे, इसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाओगे। क्या कहा था? मना किया था कि नहीं? वो धाड़ते हुए बोला। वो लड़का आदिल। शुमाय ने बात शुरू की। शट अप, जस्ट शट अप शुमाय मालिम शाह, तुम इतनी घटिया सोच के मालिक होगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। इफ्राहिम का गज़ब इश्तियाल आसमान को छूने लगा। इसकी बात टोकते हुए धाड़ा।
عادل اس کے بچپن کا دوست ہے، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں وہ، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمارے، اور تم نے کیا سمجھ لیا؟ کیا سوچ کر تم نے عادل کو مروایا؟ ایک بات مت بھولنا شمائم علیم شاہ، مہروش افراہیم عبد الرحمن علیم شاہ کی بہن ہے، جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنے بھائیوں کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دے گی۔ افراہیم غضب ناک سرخ چہرہ لیے طیش سے بولا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ افراہیم کے مہروش شمائم کی بات ادھوری چھوڑ کر غصے سے بولا، مجھے تم سے ملنا ہے کل، اپنی پرانی جگہ پر آ جانا 3 بجے۔ افراہیم اس کی بات کو نظر انداز کرتے چنکارتے ہوئے کھٹک سے فون بند کر گیا، جبکہ شمائم نے فون بند ہوتے دیکھ کر غصے سے اپنی مٹھیوں کو آپس میں بھینچا۔